وضاحت بھی نہیں کرتا تو بتا سکے کہ وہ کون ہے. کیونکہ عرب کا دستور تھا میدان جنگ میں جو مد مقابل ہوتا تھا وہ 3 پوچھتے کی بات تھا. میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا تھا، وہ فلاں کا بیٹا تھا. اس لیے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہو کر نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں گے کہ ہم کون ہیں. لہجہ تبدیل ہوا. فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں. اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو. ہر بندہ نہیں بولتا، ہر بندہ بات بھی نہیں دیتا. ادب پڑھنا بھی مشکل، ادب سننا بھی مشکل. مجبوری یہ ہے کہ گھر ایسا ہے، خانوادہ ایسا ہے، عزادار ایسا ہو کہ میں تہذیب منبر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا. اسی کو ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھوں گا. فرمایا مظہر ہوں، جان لو. فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں، جان لو. 9 لاکھ کو دیکھا، 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا نہیں جبر انداز لینی نہیں. فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں، جان لو. فرمایا غور سے سن لو. فرزند شاہ آنکھ سے 72 ہوں، جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں پڑھ کر ہوں، جان لو. یوسف سے حسن میں شعر پڑھ لو. امام زمانہ کو گواہ کر کے شعر پڑھ لو. میں پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا نہ ہو. ادب میں مجھے نہیں معلوم کہ ادب کو آپ کیا سمجھتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر ایسا شعر ادا ہو جانا کہ بادشاہوں کا کرم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ یوسف سے حسن میں کہیں پڑھ کر ہوں، جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں، جان لو. لہجہ نبوت کا، آواز رسالت کی کڑکدار آواز. مجھے غازی کی قسم اتنا روح تھا، اتنا دبدبا تھا. شرق سے غرب تک، غرب سے شرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک سکون چھا گیا کہ اللہ کے نبی کا لہجہ سننے کے لیے متوجہ ہو گئی پوری کائنات. 9 لاکھ کے چہروں پر زردی آ گئی، سانسیں حلقوم میں اٹکنا شروع ہو گئی. 9 لاکھ کو جب نے روح کا اثر دیکھا تو شہزادے نے فکر فرمایا اور پورے لہجہ رسالت میں فرمایا. فرماتے تم پر نہ کیوں ہو خوف شکست و زوال کا، 18واں برس علی کے جلا. 18واں برس علی کے جلال. آپ جی آپ سے تم پر نہ کیوں ہو